بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کو یادداشت کے بارے میں بتائیں گے کہ جس طرح یہ ڈائری لکھی جاتی ہے بالکل اسی طرح یادداشت بھی لکھی جاتی ہے۔ بس ڈائری اور یادداشت میں فرق اتنا ہے کہ ڈائری ہم دن بھر کے واقعات کو قلم بند کرتے ہیں، جبکہ یادداشت میں کوئی گزرا ہوا ایونٹ ہے، واقعہ ہے، اس کو یاد کر کے ہم ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ تو یادداشت ایک ایسا تحریری عمل ہے جو ہمیں کسی خاص واقعے کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی جو کوئی گزرا ہوا واقعہ ہے تو ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے اس کو تحریر کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی زندگی کے اہم لمحے، یادگار دن یا ذاتی تجربے کا تفصیلی اور جذباتی بیان ہوتا ہے۔ یادداشت لکھتے وقت ہم اپنے خیالات، جذبات اور مشاہدات کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں تاکہ وہ لمحے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکیں۔ نہ صرف ہمیں اپنی یادوں کو زندہ رکھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ مستقبل کی نسلوں کو ہمارے تجربات اور احساسات کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے۔ تو ہر یادداشت اپنی نوعیت میں منفرد ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے اہم پہلوؤں کو کھوجتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ تو ڈائری، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم جو روزانہ کی ہمارے وہ کام ہوتے ہیں، ہم ان کو دن بھر کے جو واقعات ہوتے ہیں، اہم باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو شام کو قلم بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈائری لکھنا ہوتا ہے۔ تو ڈائری میں رائٹ سائڈ پہ ہم تاریخ لکھتے ہیں اور باقی پیراگراف کی صورت میں ہم دن بھر کے واقعات کو لکھ لیتے ہیں۔ تو پیراگراف 3-4 پیراگراف بنا لیں اور یہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے ڈائری، جبکہ یادداشت بھی اسی طرح 4-5 پیراگراف پر مشتمل ہوتی ہے۔ 4 پیراگراف بنا لیں تو یہ اس میں ہم گزرے ہوئے واقعات کو ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ اس میں تاریخ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پیراگراف بناتے جائیں۔ مثلا ایک یادداشت عید الفطر کے دن کی یادداشت کہ آپ نے کوئی گزشتہ عید منائی ہوئی ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہے، تو وہ کس طرح آپ نے سیلیبریٹ کی تھی، اس کی تمام جو اہم واقعات ہیں ان کو آپ یادداشت کی صورت میں تحریر کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے عید الفطر کی دن کی یادداشت جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو عید الفطر کا دن، مثلا یہ پہلا پیراگراف بنے گا۔ تو عید الفطر کا دن ہمیشہ میری زندگی کا ایک خاص دن رہا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے بعد یہ پہلا دن ہوتا ہے جب ہم سب روزے کی پابندیوں کے بعد کھانے پینے کی نعمتوں کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں اور اس دن کا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو جس کی آپ یادداشت لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دیں پہلے پیراگراف کے اندر، مختصر سا۔ اس کے بعد اس سال بھی عید الفطر کی صبح کا آغاز وہی روایتی خوشیوں کے ساتھ ہوا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی میں بیدار ہوا اور دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ آج عید ہے۔ نماز فجر کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو میری والدہ پہلے ہی عید کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہر کمرہ صاف ستھرا اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ کچن سے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ سب سے پہلے اگلا پیراگراف، نیا پیراگراف کی صورت میں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ تو یہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ 4-5 پیراگراف آپ بنا لیں۔ سب سے پہلے میں نے اپنے نئے کپڑے پہنے جو خاص طور پر عید کے لیے بنائے گئے تھے۔ سفید کرتا اور پاجامہ، ساتھ ہی ہلکی سی خوشبو لگائی اور جب آئینے میں
خود کو دیکھا تو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ عید کا لباس ہمیشہ سے خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ دن ہی خاص دن ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے ہم سب اہل خانہ قریبی مسجد گئے۔ راستے میں ہر طرف لوگوں کی رونق تھی، ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا اور ہر طرف عید مبارک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ نماز کے بعد جب سب لوگ ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دیتے ہیں تو وہ لمحات ہمیشہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ یہ بھائی چارے اور محبت کا دن ہے، اور نماز عید کے بعد ملنے والی دعاؤں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ اب نیا پیراگراف، گھر واپسی پر، یہ جس میں کوئی نئی بات کرنی ہو تو نیا پیراگراف بنا لیں۔ تو گھر واپسی پر میری والدہ نے صبح کی دعوت تیار کر رکھی تھی، تو دسترخوان پر کھانے کی مختلف اشیاء رکھی تھیں، سوئیاں، کباب، نان اور طرح طرح کی مٹھائیاں۔ لیکن سب سے زیادہ مجھے سوئیاں پسند آئیں کیونکہ یہ عید کا لازمی جزو ہیں۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا اور اس دوران عید کی خوشیوں کا تبادلہ ہوا۔ دن کے باقی حصے میں، اب یہ نیا پیراگراف، خاندان کے دیگر افراد اور دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے میرے دادا دادی کے گھر گئے جہاں پورا خاندان جمع تھا۔ وہاں بچوں کی چہل پہل اور بڑوں کی باتوں کا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ بچوں میں عیدی کا بھی جوش تھا اور مجھے بھی کئی رشتہ داروں سے عیدی ملی، جو ہمیشہ میرے لیے عید کا سب سے دلچسپ حصہ ہوتی ہے۔ شام کے وقت، اب نیا پیراگراف ہے، ہم دوستوں کے ساتھ مل کر قریبی پارک میں گئے جہاں عید کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر طرف خوشی اور مسرت کا ماحول تھا۔ بچے جھولے لے رہے تھے اور بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے بھی خوب انجوائے کیا، جھولے لیے اور ساتھ ہی کھانے پینے کی مختلف چیزوں سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ رات کو جب ہم گھر واپس آئے تو تھکن کے باوجود دل خوشی سے بھرپور تھا۔ عید کا یہ دن ہمیشہ خوشیوں، محبتوں اور مسرتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ زندگی میں خوشیوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان لمحات کو اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنا ہی حقیقی خوشی ہے۔ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا، آخری پیراگراف، تو دل میں سکون تھا اور چہرے پر ایک مسکراہٹ۔ عید الفطر کا دن ہمیشہ میرے لیے خوشیوں کی علامت رہا ہے اور یہ دن ہمیشہ مجھے سکھاتا ہے کہ محبت اور خوشیوں کو بانٹنے سے زندگی میں ایک الگ ہی رنگ بھرتا ہے۔ تو اس طرح یہ جناب ہم نے عید الفطر کی یادداشت آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اس میں کوئی بھی گزرا ہوا ایونٹ ہے، جیسا آپ نے گزارا ہے، جس طرح گزارا ہے، ایک ایک لمحے کو آپ ضبط تحریر میں لے آئیں، اس کو اپنے ذہن میں دوبارہ یاد کریں اور اس کو لکھتے جائیں، تو یہی یادداشت ہوتی ہے۔